بہت بہت شکریہ کہ جی آپ سب آئے، اور سب سے زیادہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے پینلسٹ کا. کینیڈین گورنمنٹ نے بھی ہماری سپورٹ کی ہے، اور یہ جو ایک بحث چھڑی ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی شروع کی ہے، اینڈ ڈیجیٹل وائلنس، یعنی کہ جو ہراساں ہوتے ہیں لوگ آن لائن، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جو ہمارے ساتھ سب سے اسلام آباد سے سفر کر کے آئی ہیں، تو اسپیشل اپلاز فار ہر، اور ایک کمٹمنٹ دکھائی ہے میناز اختر عزیز صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کی پاکستان مسلم لیگ نون سے. اور جب بھی ہم آج کل جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کافی زیادہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں، مگر کچھ ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو اپنے بل لے کے بہت جذبے کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں. ان میں سے ایک میناز اختر عزیز صاحبہ ہیں، اور انہوں نے بہت سارے جو قانون ہیں وہ خواتین اور بچوں کے حوالے سے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر صاحب، جو ایک سول سرونٹ ہیں، پولیس میں کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج کل وہ سائبر کرائم ونگ پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس سے پہلے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی رہ چکے ہیں کافی ڈسٹرکٹس میں. شمائلہ خان لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں، پالیسی ڈائریکٹر ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن. آپ سبھی اس کے بارے میں سن چکے ہوں گے. انہوں نے LLM کیا ہے یونیورسٹی آف مشیگن لا اسکول سے، اور یہ آپ کی ہی ہیں سمجھ لیں، کیونکہ لم سے انہوں نے جو ہے اپنا LLB کیا ہے. تو جینڈر، آن لائن فریڈم اینڈ پرائیویسی پہ کام کرتی رہی ہیں. پھر وی لائک ٹو ایکنالج رینا غنی ہمارے اندر موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کہانی جو ہے ہمیں سنائی، اور یہ آسان نہیں تھی. میں دیکھ سکتی ہوں کہ نبیلہ کی والدہ شناز بی بی وہاں پہ موجود ہیں. ظاہر ہے جو لوگ چلے گئے ان کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، مگر یہ ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ اور نبیلہ جو ہیں وہ پاکستان میں نہ ہوں. تو ظاہر ہے آپ کے لیے بہت مشکل یہ مرحلہ ہے، مگر ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جہاں صاحب، یہ جو کمپلینٹس ہیں یہ FIR میں تبدیل ہونے کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے، اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ آج جیسے میں یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کر لے، کوئی اپنا دکھ جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی ایک بندہ اس کو بلیم کرنے کے لیے مل جائے، تو شاید پورے ہال میں وہ میں ہی آدمی ہوں گا، کیونکہ آپ نے جوڈیشری سے تو کوئی بلایا نہیں. اب آ جاتے ہیں FIA کے اوپر. یہ کیس نہیں ہوا، وہ کیس نہیں ہوا، فلانا کیس نہیں ہوا. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی اس لاء کے تحت. جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت سارے لاز موجود ہیں. 2016 میں لاء آ جاتا ہے. جب لاء آتا ہے تو ہر لاء کے اندر بہت ساری لمیٹیشنز ہیں اور بہت سارے لوپ ہولز ہیں. وہ جو لمیٹیشن اور لوپ ہولز ہیں وہ جس وقت جب تک سپریم کورٹ میں لاء جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں کیسز جاتے ہیں یا جس وقت ہائی کورٹ کے اندر وہ کیسز جاتے ہیں تو ان کی فلنگ ان سٹارٹ ہوتی ہے فرام دا پریسیڈنٹس. ٹھیک ہو گیا. سو اٹ از جسٹ اے نیو بورن لاء، اٹس اے ویری نیسنٹ لاء جو اپنے ڈیولپمنٹ فیز میں ہے. پہلی چیز جس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کیسز جو ہے وہ عدالتوں سے چلے جاتے ہیں. آپ نے اس کیس کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا تھا ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن. دیکھیے، ہمارے بندے جس وقت کسی چیز کو کورٹ میں بھیجتے ہیں تو وہ 51% پرابیبلٹی کا جو رول ہے، یہاں پہ چونکہ بہت سارے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھی جگہوں سے پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کورٹ میں جس وقت کیس بھیجا جاتا ہے تو وہ 51% جو پرابیبلٹی والا لاء ہے اس کو ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کورٹ میں سٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس وقت اسے بھیجتے ہیں. ہم اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ڈیلے کیوں آتا ہے. ڈیلے کے لیے شاید لوگ جب اس کو سن رہے ہوں تو ان کو پتہ لگا ہو کہ ایملیٹ ایک چیز ہے وچ از دی میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی. انفارچونیٹلی ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے. اب ہمیں جب کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جس وقت ہم جا کے کہتے ہیں، اور پاکستان کی کوئی ایسے طریقہ کار نہیں ہے جس سے ہم فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یا کسی اور پورٹل سے خود انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. لیٹ می انٹروڈیوس دا ہول ایشو ٹو یو تاکہ آپ کی ڈسکشن
سو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم انہیں لکھ کے بھیجتے ہیں تو وہ کئی بار ہمیں جواب دیتے ہیں اور کئی بار ہمیں جواب نہیں دیتے. اچھا بہت سارے ایشوز میں وہ ہمیں واپس یہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, یا یہ جو ایشو ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اچھا ہمیں ٹیررزم کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں وہ تیزی سے جواب دے دیتے ہیں. بہت سارے ایشوز میں وہ ہمیں جواب نہیں دیتے اور کئی مہینے نہیں دیتے. اچھا اب جو ہمارا ایشو ہے, ہم ایف آئی آر میں کنورژن صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب تک ہمیں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اویلیبل ہو. ہم کسی کے موبائل سے, چونکہ بندہ آتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی میرے تو موبائل پہ یہ تصویر ہے, ہم اس تصویر کے اوپر, یہ قانون ہے اب انفارچونیٹلی اس کو چینج کر لیا جائے, یا تو اس کے موبائل کی جو ایویڈنس ہے اس کو ہم لے کے تو کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. ہمیں واٹس ایپ کو لکھنا پڑتا ہے, واٹس ایپ ہمیں وہ دیتا ہے, اس کے بعد ہم اس کے موبائل دونوں جو ہیں ان کی فورینزک کراتے ہیں. واٹس ایپ سے انفارمیشن لیں گے یا فیس بک سے انفارمیشن لیں گے, انسٹاگرام سے یا کسی اور سائٹ پہ جو گئی ہوئی ہے. اب جو ایسی سائٹس ہیں جو مطلب پون سائٹس ہیں یا خدا نخواستہ ان پہ جو انفارمیشن چلی جاتی ہے کسی کی, اس کا تو آج تک کبھی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ 2018 سے کوئی 50 صحافی جو ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ وہ اٹھائے گئے, پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اٹھائے گئے, ابھی موجودہ حکومت میں بھی اٹھائے گئے. ان کی تو کمپلینٹ فٹافٹ ایف آئی آر میں بدلنے سے پہلے ان کو اٹھا کے جیل کے اندر پہنچا بھی دیا جاتا ہے اور خبر بھی چھپ جاتی ہے. ویری نائس. رات کو 8 بجے ٹویٹ ہوتی ہے, 3 بجے سینیٹر کو اٹھا لیتے ہیں. تو وہ جو ہماری بیچاری عورتیں اپنی کمپلینٹ لے کے گھومتی رہتی ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور چونکہ میں اکیلا ہی ہوں, بہت ایکسائٹیڈ ہو کے لوگوں نے تالیاں بھی بجا دی. سو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہے. سو ایشو یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بہت مزیدار اس میں بات بتاتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں نا, جس طرح سے وہ کسی خاتون کے ساتھ کچھ کریں, وہ انانیمٹی جو ہے اس کو لیتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے. اس کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہیں اس پورٹل سے انفارمیشن لینے کے لیے. اچھا جو صحافی ہیں وہ جس وقت وہ گفتگو کرتے ہیں جو کوگنیزیبل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو اون کر لیتے ہیں کہ یہ کوگنیزیبل گفتگو ہم نے کی ہوئی ہے, تو اب اس کے اندر میں تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہہ دیں کہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے, ہم پھر اس کی انفارمیشن لینے چلے جائیں گے اور سیم پروسیس فالو ہونا شروع ہو جائے گا. جی مناز صاحبہ سے سوال یہ ہے کہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016 کا, جسے سائبر کرائم لا بھی کہا جاتا ہے, اس کے تحت ایف آئی اے نے سال میں 2 دفعہ رپورٹ دینی ہوتی ہے پارلیمنٹ کو. یہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کا ایک میکینزم ہے. ہمیں یاد ہے جب قانون بن رہا تھا تو تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ ہونی چاہیے ایف آئی اے کی, پی ٹی اے کی, دیگر اداروں کی. تو اس میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ رپورٹس ایف آئی اے کی طرف سے آئی ہیں 2016 سے ابھی تک؟ خواتین کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ نبیلہ فرق ہے اور میں فرق ہوں. خواتین اور جہاں پر یہ آ جاتی ہے نا آپ کی سائبر سپیس آ جاتی ہے, وہاں سب ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہیں. غریدہ فاروقی کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جب ان کو گالیاں پڑیں گی, مریم نواز شریف کو بھی اتنی تکلیف ہوگی جب ان کو کہا جائے گا مانگا منڈی کی رنڈی. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ یہ جو چلیں گے اور یہ ایکسیپٹیبل ہو گئے. ایف آئی اے کی رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسی رپورٹ مطلب میں نے تو نہیں دیکھی, کافی عرصہ ہو گیا. یو مے نو مور دین آئی ڈو, مگر میں نے نہ ایسی رپورٹ دیکھی نہ مجھے آج کسی نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی رپورٹنگ ہوتی ہے. ہمارے جو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سائبر کرائمز کی اور ویمن کی, تو میں یہ بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں ہر مسئلے کو دیکھنا ہے. مطلب یہ کہ مسئلہ ایکس, مسئلہ وائی, مسئلہ زیڈ, سب خواتین کے مسئلوں کو دیکھنا ہے نا. مگر بات خواتین کے ہی نہیں, مطلب سوشل ایشوز, اکنامک ایشوز, سب مسئلے چل رہے ہیں نا. مگر پارلیمنٹ کی میں بات آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بالکل بیسک لیول پہ ہیں. ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں کہ اچھا یہ میٹنگ ہوئی, اس میں کتنی خواتین تھیں. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہماری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی ابھی کافی اس طرح سے ہے کہ اس کے ادارے اس طرح سے ہیں کہ وہ دوسرے ہمارے پروونسز میں بھی ہیں, اور مطلب مانا جاتا ہے اس کی لائک انفلوئنس, ایک مطلب لا ہے تو انفلوئنس بھی ہو جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں ابھی اس وقت ایٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کی ساری کولیشنز ہیں, یہ سائبر کمپنی, انٹرنیٹ ایشیا انٹرنیٹ کولیشن ہے جس میں سوشل میڈیا کمپنیز ہیں اور آن لائن بزنسز پلیٹ فارم ہیں,
اور اس کے علاوہ میٹا سے میری بھی کئی دفعہ بات ہو گئی ہے. وہ تو اپنا دکھڑا لے کے آتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اب آپ نے اس ویڈیو میں کہا کہ ان کے آفیسز ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آفیسز نہیں ہونے چاہیے ورنہ پی ٹی آئی میں کام نہیں کرنے دے گا, وہ ہمیں نوکر بنا لے گا اپنا. وہ دن بھر مطلب ان کی کہانیاں, بیکاز اٹس ناٹ چیٹم ہاؤس, آئی کانٹ ٹیل یو. مطلب یہ کہ کس طریقے سے ان کو ہم نے اور چیزوں میں لگا دیا ہے. ویکیپیڈیا کیوں بند ہوا مجھے نہیں پتا, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ عورتوں کی وجہ سے نہیں بند ہوا, مطلب واٹ ایور اٹ واز. سو آئی ایم سیئنگ دیٹ دا ایشوز, دا سائبر اسپیس, دیٹ انٹائر اسپیس از ٹیکن بائی, مطلب وہ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور وہ آپس میں وہ جو بگ وارس. سو اس میں جو ہے نا وی ہیو لاسٹ دا اسپیس فار ویمن. آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی چسکا ہی نہیں ہے. اچھا کیا ہوا تو رنڈی گالی دے دی, مطلب بی سی گالی دے دی, مطلب کیا ہوا, ہر وقت ہی ہو رہا ہوتا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. گندی تصویریں لگا دی, ایک آدھی خودکشی ہوگی تو کیا ہوا. مطلب یہ کہ تو وی ہیو بگر وارز ٹو فائٹ. نو اٹس بیکیم, this space has become very male. The decision makers are today very male. مطلب before we even go to FIA کہ جی آپ کیسز نہیں رجسٹر کرتے کیونکہ ان کی ابھی ریسورسفلنس کو ہمیں بہت زیادہ بڑھانا ہوگا, اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا غلطی کریں. So we are back to our primitive stage of saying how many women. When I started my career 25 years ago, تو جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کر کے آئی باہر سے, تو مطلب میرا کام یہی تھا. اس وقت مجھے لگتا تھا او مائی گاڈ آئی جسٹ ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ کاؤنٹ ویمن. سو 25 years hence I think it's more important to count women and their voices. Well said. چلیے شمائلہ کی طرف آتے ہیں. شمائلہ, آپ کی تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن, آپ سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن رن کرتے ہیں اور اس میں کافی آپ کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں, تو کیا ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیا تجربہ رہا ہے آپ کا کمپلیننٹس کے ساتھ؟ مجھے معلوم ہے آپ لیگل ہیلپ بھی دیتے ہیں, سائیکولوجیکل ہیلپ بھی دیتے ہیں, اور پھر FIA کے ساتھ بھی آپ کا کافی انٹریکشن رہتا ہے, تو آپ اگر اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جو لوگ سب یہاں پہ آئے, اور اسپیشلی یہ اسٹوریز. آئی تھنک سب سے پہلے جب ہم لوگ کوئی بھی قانون سازی کرتے ہیں, قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم ٹیکنیکل باتوں پہ چلے جاتے ہیں, مگر سب سے امپورٹنٹ وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کے ایکسپیرینسز اور اسٹوریز ہوتی ہیں. اور جب تک ہم وہاں سے اسٹارٹ نہیں کریں گے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ کس طرح قانون کو آگے لے کے جانا ہے. تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں گی, مگر پھر اس کے بعد میں خود بھی مجھے اتنے پسند نہیں ہیں اسٹیٹس. مگر ہم لوگوں کی ہیلپ لائن 2016 میں اسٹارٹ ہوئی تھی, اور تب سے ہم 15,000 کمپلینٹ سے زیادہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کیا ہے. اور یہ بھی ایک آئی تھنک ایکنالج, ہم قانون کی بات کر رہے تھے, آدھے سے زیادہ کمپلینٹس جو ہیں جو ایون ہمارے پاس آتی ہیں وہ قانون کی طرف نہیں جاتی, کیونکہ ایک لیک آف انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ بھی ہے. پولیس, کوئی بھی لا انفورسمنٹ ہے, وہاں پہ کوئی کسی کو بھی جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. ایک تو ہماری سوسائٹی میں کوئی کمیونٹی یا فیملی بیس سپورٹ نہیں ہوتا. اکیلے ایک پورے کیس کو آگے لے کے جانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. پھر دوسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ لے کے چلے جاتے ہیں اس کیس کو, ان کا جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے, اور موسٹلی جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, جس طرح پچھلے سال ہمارے پاس 4,000 سے زیادہ کیسز آئے, اور اس میں جو میجورٹی کیسز تھے 4,310 ڈیلٹ ود آن لائن ہراسمنٹ, اور اس میں جو 70% تھی وہ عورتیں یہ کیسز لے کے آئی تھیں. اور اس میں سے اگر آپ ہم نے جو دیکھے لیس دین 50% جو ہیں وہ جا کے کسی لیگل اسٹیج پہ وہ جاتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے, کیسے پرزرو کرنا ہے. آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے ٹو ہیو ادر انسٹیٹیوشنز آلسو ہیلپنگ. ہمارے معاشرے میں سول سوسائٹی کو ہمیشہ ایک بڑے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیا ایجنڈا ہے, مگر جو ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ وکٹمس کو سمجھانا کہ آپ نہ ڈیلیٹ کریں میسیجز. ہم انکریج کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ خود رکھیں ایویڈنس, وہ کسی اور کو بھی بھیج دیں. آپ کے اپرچونٹی ہے کہ جہاں پہ جو کہ ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے کہ کیسے ہندوستان کی حکومت, چاہے BJP کی ہو, کانگریس کی, انہوں نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے جو ہے
اپنے معاشرے کے اندر بہتری لائیں. شمائلہ میں یہ آئی جسٹ ٹیک دس اپرچونیٹی کوئکلی, علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ہم تو امید کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ان پرسن ہوں گے, اور چونکہ علی ظفر صاحب کو اگر وہ بھی لمز آتے تو ان کو بھی اپنی جوانی یاد آ جاتی. اسٹوڈنٹس جب بھی ہم یونیورسٹی آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ لائف یاد آ جاتی ہے. تو علی ظفر صاحب آپ سب جانتے ہوں گے, سینئر وکیل ہیں, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اور سینٹ کی کمیٹی برائے قانون اور انصاف کے چیئرپرسن ہیں. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج اس ڈسکشن سے ہم کچھ نکالیں جہاں پہ وہ کچھ قوانین بہتر کریں. علی ظفر صاحب آپ کی جانب ہم جلد ہی آئیں گے, مگر ایک سوال میں آپ سے ضرور چھوٹا سا کرنا چاہتی ہوں. آپ کا تو ایکسپیرینس باہر کے ملکوں کا بھی ہے, آپ کو ایکسپوجر ملا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے آن لائن ہراسمنٹ جب ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ کیسے بہتر قابو پا رہے ہیں اور ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ایک تو جو جس طرح کی ریگولیٹری اپروچ ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر لی ہے, آئی تھنک وہ بہت ایک براڈ بیسڈ ہے. سو ہم پیکا کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, پارٹلی تو اس کا ایک ٹیررزم کا جسٹیفیکیشن تھی کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے اندر تھا کہ آن لائن اسپیسیز کو بھی وہ کریں, بٹ جو ریٹرک استعمال کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ عورتیں اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے آن لائن. مگر جو ریگولیٹری فریم ورک آگے سے آیا وہ ایک اتنا ویگ لا تھا جس کے اندر اگر سیکشن 20 جو ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب پارٹلی جو ہے رد بھی کر دیا ہے, اس میں وہ واز اوپن ٹو مس یوز. وہ بجائے کہ وہ لوگوں کی ریپوٹیشن کو سیف گارڈ کرے اور خواتین کی, وہ ایکچولی می ٹو میں جن عورتوں نے اور خواتین نے آ کے بولا ان کے خلاف ویپنائز ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایون سیکشن 21 کے اندر ایف آئی اے کو بہت زیادہ کافی دفعہ آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ جو اس کی ورڈنگ ہے وہ اتنی ویگ ہے کہ وہ اس میں ٹرانسمیشن کا لفظ جو استعمال کیا ہوا ہے کہ اگر کبھی کوئی دھمکی دے رہا ہو مگر اس نے وہ ٹرانسمٹ نہ کیا ہو سیکشولی ایکسپلسٹ مٹیریل, تو کافی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں ایف آئی اے کی جو برانچز ہیں وہ نہیں اس کے اوپر ایف آئی آر موو کر پاتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ٹیکنیکلٹی وہ ہے. اب وہ جو قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت اگر آپ دیکھیں, اگر آپ 5-6 وکٹمس کا اگر ایک فوکس گروپ بھی بنا کے وہ دیکھ لیتے تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح کا پیٹرن ہے ہراسمنٹ کا. آپ سمجھ رہی ہیں کہ قانون کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. باہر یہی ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے آن لائن اسپیچ کو کرٹیل کرنا ہے اور وہ قانون لائیں اور اس کے اندر عورتوں کو آپ نے جسٹیفیکیشن بنا دیا ہے. اچھا, اب یہ بڑی دلچسپ بات کر دی. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو شمائلہ بات کر رہی ہیں انہوں نے بڑا اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پیکا جو قانون بھی بنا وہ یہ بنا کہ جی خواتین کو تحفظ دینے کے لیے, مگر ہم نے کیا دیکھا کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا, اور صحافیوں کو, پھر جرنلسٹ کو, اور یہ انسانی حقوق کارکنان کو, اور اب تو پولیٹیشنز کو بھی ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی. تو کسی طریقے سے آپ قانون کے اندر اس کو مزید فائن ٹیون کر سکتے ہیں سینٹ کے اندر بیٹھے کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ مس یوز نہ ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے نیت زیادہ ضروری ہے؟ جی دیکھیں, میرے لحاظ سے ہر وقت قانون میں امپروو کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے, اور بالکل یہ ایک پہلی سٹیپ تھی یہ قانون, اور اس میں جو پرابلمز آئے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, میرے پاس بہت سارے خطوط آتے ہیں, بہت ساری ای میلز آتی ہیں اس کے اوپر, وہ ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. اور یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا جو میں چیئرپرسن ہوں سینٹ کی, ہم لوگ کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کو امپروو کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا کرائم ہے, ایک ایسا ایک گناہ ہے میں کہتا ہوں, جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتیں, اپنی بچیوں کو ورک فورس میں لے کے آئیں, جینڈر ایکوالٹی ہو, لیکن یہ جو سائبر کرائم ہے اس کو اگر ہم ٹیکل نہ کر سکے تو میری نظر میں وہ جو جینڈر ایکوالٹی کی ہماری ایک گول ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. میں آپ کو پرابلم جو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, وہ اتنا قانون سازی کا نہیں ہے, وہ تو آسانی سے تبدیل ہو سکتا ہے. جو آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم پرابلمس, ایشو آتا ہے ہمارے جو بھی ہم قانون بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں جو امپروومنٹ کرنی چاہیے. جو لکوناز ہیں بالکل ہیں, وہ قانون برا نہیں لیکن اس میں لکوناز ہیں, اس کو ان گیپ کو ہم نے فل کرنا ہے. لیکن پرابلم آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. میری نظر میں جب تک ہم
4 पॉइंट्स पे नहीं सोचेंगे. एक है प्रिवेंशन, दूसरा है प्रोटेक्शन, फिर आती है लीगल सिस्टम रेमेडी, और फिर आती है उसकी इन्वेस्टिगेशन, और लास्ट आता है उसका रिड्रेस. ये पांचों जो स्कोप है कानून के अलावा जी, वो इन पांचों कोचेस के साथ हमें आगे तक रखना पड़ेगा. उसके बगैर ये हम ये जो क्राइम जी, है, जी, साइबर क्राइम जी. स्पेशली, उसको हम पूरी तरह टैकल नहीं कर सकेंगे. ठीक, वी गॉट योर पॉइंट. मनाज साहिबा, आपके पास एक बहुत अहम ओहदा है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अंदर आपने एक अहम ओहदा संभाला हुआ है. आप क्या समझती हैं, आपको अब थोड़ा सा इश्यूज़ के सामने आपके सामने आए हैं, पहले भी आते रहे, क्या करें फिर? अब ये जो इतनी बड़ी कंप्लेंट्स हैं, शहनाज भी उधर बैठी नहीं है, 4 महीने इनको भी लगे कि कंप्लेंट लेके आई, 4 महीने के बाद इनकी कंप्लेंट FIR में तब्दील हुई आफ्टर हर डॉटर हैड पास्ड, कमिटेड सुसाइड. अच्छा मुनीस साहब, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को देखते हुए और फिर ये हमारे जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, FIA है, हमारी पुलिस है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखते हुए PTA का तो खैर मुख्तलिफ काम है, मगर ये है कि ये जो ये औरतों का अभी ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये किया. दैट्स व्हाई आई हैव कम फ्रॉम इस्लामाबाद टू बी हियर एंड टू लर्न फ्रॉम यू ऑल कि हमें स्पेशली कुछ करना होगा कि जल्दी इसका रिड्रेसल हो. क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आप यकीन करें कि हुकूमत में मैं काम कर रही हूं अब, तो मुझे पता चल रहा है कि इवन मिनिस्ट्रीज़ में अगर आप कोई काम दे दें तो वो कितने महीने लग जाते हैं उसको खिसकाते. ये तो फिर भी जो है कोर्ट्स एंड लॉ और पुलिस और ये सारा कुछ पकड़ धकड़ और इन्वेस्टिगेशन, तो इसको तो वो ये कहते हैं कि बस जान छुड़ाओ. वो इंसानों की तरह नहीं देख रहे आपको. एक तो मेरा ख्याल है कि जी FIA को और ज़्यादा रिसोर्सफुल करना पड़ेगा. और ये जो आपने कहा कि लॉ एम्बिगुअस है, बहुत से लॉज जहाँ पर औरतें और बच्चों का मामला आ जाता है ना, वहाँ एम्बिग्विटी हो जाती है. सो वी आर रेडी टू वर्क विथ यू. आप आएँ, बताएं क्या करना है. हम गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट नाउ, हम गवर्नमेंट की तरफ से उसको आगे करेंगे. सो ये जो चीज़ है ना, देखें, जहाँ पर हम लॉज की बात कर रहे हैं, क्योंकि नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट इन पाकिस्तान. मतलब यहाँ तो गाली चलती है. यहाँ मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि अगर गाली से आपका मुंह लाल नहीं हुआ तो 2 थप्पड़ जड़ दो, 2 थप्पड़ से मुंह लाल नहीं हुआ तो पिस्तौल निकाल लो. मतलब ये कि इस तरह की वायलेंस और ये कि वो जबर और इस तरह का माइंडसेट हो चुका है. तो उस पर तो स्पेस, पहली बात ये कि खुदकाव करनी होगी. दिस इज़ व्हाट आई फील सिटिंग इन द पार्लियामेंट. दूसरी बात ये कि लॉज पे मैंने आपको कहा कि आप लॉज में जो भी तरमीम चाहते हैं, जो आपका इतना एक्सपीरियंस है, इस वक्त हम बाकी इंटरनेशनल जो हमारे ये सोशल मीडिया की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ भी बात करें. नाउ इज़ द टाइम, डोंट स्टॉल, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑन दिस ना. और हमें जब आप लोगों से इंफॉर्मेशन आएगी, नाउ आई एम वेयरिंग माई लॉ एंड जस्टिस हैट, जब आप लोगों से इंफॉर्मेशन आएगी तो हम बड़ी जल्दी उसको प्रोसेस करेंगे. आप हमें ये भी बताएं कि FIA को हुकूमत से क्या चाहिए. जब तक कोई माशरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओन नहीं करेगा, वो चीज़ ठीक नहीं होगी. मैं इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. इस सारी डॉक्यूमेंट्री में, चूँकि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो तशरीफ लाई थी, उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई. वो जो खातून है जिनकी बेटी खुदकुशी कर ली, मैंने नाम नहीं लिया इससे, मतलब आई डिडंट नो कि वो नाम अपना बताना चाहिए. अच्छा खैर, उसमें ये है कि वो वहाँ पे आती नहीं, यकीनन उनके साथ बहुत ज़्यादा हुई होगी. मैंने जब चार्ज लिया, ये अब चूँकि वो बात हो जाएगी कि अपने पे आ जाएगी, लेकिन चूँकि इसका ज़रूरी है बताना, मैंने चार्ज लिया तो मुझे पता लगा कि उनका केस जो है वो बहुत अरसे से पेंडिंग है. और वो मेरे पास तशरीफ़ लाई और उन्होंने बताया कि ऐसा है. हमने जो भी हम एफर्ट कर सकते थे, हमने जिस तरह भी मिनिस्ट्री को यूज़ किया, जो कुछ यूज़ किया, और हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली. वो हर केस में नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन हमने वो कोशिश की और वो किया. और मैंने अपने चार्ज लेने के बाद, जब मैंने चार्ज लिया तो उसके कोई 10-12 दिन बाद मैंने वो FIR इनकी दर्ज करा दी. FIR दर्ज कराने के बाद मैंने वो सारे जो लोग थे इनके, वो सबको पकड़वा लिया, लोकल पुलिस से हेल्प लेके और सारी चीज़ें, और वो बंदे हमने चालान करके अदालत में भिजवा दिया. अब उनका एक केस जो है वो वहाँ पे चल रहा है.
اب انفارچونیٹ سچویشن کیا ہے کہ اس ساری ایفرٹ میں مجھے چھوڑ دیں، بٹ اس ساری ایفرٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے کوئی خرابی کرے، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ایف آئی اے سے ہوں، میں آج ایف آئی اے میں ہوں، کل کو میں آئی بی میں ہوں گا، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوں گا. جس وقت ایف آئی اے کو اچھائی بھی کر دیتی ہے تو انفارچونیٹلی کوئی بندہ جا کے اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بہت اچھا کام کر لیا، کیونکہ وہ ان کا کام ہے. آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. آپ کا بچہ ہے، وہ اگر کوئی اچھے نمبر لے کے آتا ہے تو آپ نے یہ نہیں اس کو کہنا کہ تم نے اچھے نمبر لے لیے. دیکھیے آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے، آپ کو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، ان کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. قطع کلامی معاف جانزے صاحب، دیکھیں ایک پہل تو ہوئی ہے، ایک پہل اس طرح ہوئی ہے کہ آپ آ کے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو اور ایف آئی اے کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایسے انوائرمنٹ میں رکھ رہے ہیں جہاں پہ بہت سارے سوال اٹھائے. مجھے ذرا سا موقع دیجیے تھوڑا سا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی چیز، مطلب اگر آپ اتنے غصے سے مجھے بتائیں گے کہ آپ کا کام تھا تو ہو سکتا ہے اگلی بار کوئی بندہ ڈر سے آپ کے فورم پہ آئے نا میرے والا. میری بات سن لیں کہ نہیں؟ وہ تو سن لیجیے، ناراضگی کی کوئی بات نہیں، وہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں آپ کو صرف میں آپ کا میں یہی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایف آئی اے کو تھوڑا سا سپورٹ، ایف آئی اے کیا ہر آرگنائزیشن کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا پڑے گا. اور وہ جو سپورٹ ہے اس میں کچھ ایسی سپورٹ ہے جس میں کچھ لیگل چیزیں ہوں گی جو میڈم اور علی ظفر صاحب یا اور لوگ جو لیجسلیچر میں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر دیں گے. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ریسورسز ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر یہ آواز اٹھائیں گے اور وہ ریسورسز ان کو مل جائیں گے. بالخصوص آپ کیا تجویز دیتے ہیں چونکہ آج آپ کے سامنے علی ظفر صاحب بھی ہیں تاکہ اس ادھر سے ہم نچوڑ کوئی نکلے جائیں، ہم یہاں سے جب اٹھیں تو کہیں کہ کچھ تو ہماری سب سے اہم چیز جو اس کے اندر ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں جو باہر کی آرگنائزیشنز ہیں نا ان کے ساتھ تمام کے ساتھ اپنے جو میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹیز ہیں نا اس کے اوپر جانا پڑے گا. جب تک برا نہ منائیے گا، جی وہ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کریں، وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی جو برداشت ہے ان کی برداشت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے. اب جو دنیا ہے وہ بدل گئی ہے، وہ آپ کے نظریے سے اینکوں سے نہیں دیکھ. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میڈم دیکھیے بات یہ ہے اگر آپ کے ساتھ ایم او یو سائن نہیں کریں گے کیونکہ یہ حقیقت ہے نا سر، وہ انفارمیشن نہیں دیتے پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ انفارمیشن نہیں دیتے. ہاں جی میں اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں. نہیں آپ نے کہا ٹیررزم کیسز میں وہ دے دیتے ہیں. جی ہاں وہ اس میں جلدی دیتے ہیں، وہ بہت تیزی سے دیتے ہیں. بلکہ ڈیٹا ہمارے ساتھ آپ اگر شیئر بھی کریں ہم بھی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں کہ اگر عورتوں کے کیسز میں اگر جو ہے دیکھیے جب تک وہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کریٹ نہیں ہوتا تب تک کنوکشن نہیں ہے. دیر از نو کنوکشن وداؤٹ دی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ. انفارچونیٹلی جب تک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ نہیں ہے دیر از نو کنوکشن. انانیمس اس میں نہیں، ہر ایک چیز میں دیکھیے اگر کوئی بھی آدمی ہے، آپ نے فیس بک سے اس کی انفارمیشن لینی ہے. ایک آدمی ہے اس نے فیس بک کے اوپر کوئی ایسی چیز کی ہے جو کسی کے اگینسٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کے اوپر وہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے جی میرے اگینسٹ گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ جی میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، بے شک اس کے نام سے ہی بنا ہو. وہ کہتا ہے جی میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں، میں نے تو بنایا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بنا ہوا فیک اکاؤنٹ. اچھا کئی انسٹانسز میں وہ فیک نہیں بھی ہے. اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو رائٹ ٹو فیس بک اینڈ وی ہیو ٹو ریکویسٹ دیم کہ آپ ہمیں اس اکاؤنٹ کی انفارمیشن دیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس اکاؤنٹ میں کیا لکھا گیا؟ ہم نے کہا جی اس اکاؤنٹ میں اس آدمی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو فلانا آدمی ہے یہ بڑا گندا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کی انفارمیشن نہیں آپ کو دیتے. کوئی ایسی چیز ہے تو آپ بتا دیں. جب یہ بنا 2016 میں تو انہوں نے پورے پاکستان میں ایک ڈائریکٹر بنا کے اور اس کو کہا کہ یہ 10 20 50 بندے تمہارے پاس ہیں اور کر لو. اینڈ دے نیور ریئلائز دس فیکٹ کہ کتنا بڑا کام ہے سائبر کرائم. کرائمز اگینسٹ وومن contributes to 7% of the cyber crime. تمام کا تمام آپ کا کارپوریٹ، کمرشل، بینکنگ، ڈیجیٹل ہو گیا ہے. یہ سارا سائبر کرائم میں ہے. یہ روز ہمیں کیسز آ رہے ہیں یہ سائبر کرائم کے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس اور بہت اہم نکات جو ہیں آپ نے ہمیں بتائے ہیں، مگر میرا خیال ہے اب اوپن کرتے ہیں کیونکہ بڑی دیر سے پیشنس سے ہمارے جو مہمان ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان سے 1-2 سوال لے لیتے ہیں. سب سے پہلے شہناز بی بی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ.
ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਗਿਆ और औरतां और लड़कियां बच जाएंगी। बिल्कुल सही कह ठीक, बहुत सही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका जो केस है एज ए टेस्ट केस जो है वो FIA साइबर क्राइम खातून वहाँ बैठी हुई हैं। वैसे मतलब हम उस दुख का मदावा तो नहीं कर सकते जो उनके साथ हो गया, बट ये है कि हम ये कर सकते थे कि हम वो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम उसकी FIR दर्ज कर दी। उसमें हमें बहुत मिनिस्ट्रीज़ को अप्रोच करना पड़ा, जो कुछ करना पड़ा। सब केसेस में शायद हम नहीं कर सकते, बट इस केस में मैंने पर्सनल कोशिश करके जो मैं बात कर सकता था करके इन्फॉर्मेशन ली, इनकी FIR मैंने दर्ज कराई। दर्ज करवाने के बाद मैंने उसमें बंदे पकड़े। So you are taking it as a test case? I have taken it as a personal case even, because ये तशरीफ जब लाई मेरे पास तो ये बड़ी थी ये फिर मतलब ये काफ़ी मुतमईन थी। फिर ये इस्लामाबाद शायद DG का शुक्रिया भी अदा करने एक दिन गई और इन्होंने वहाँ कहा कि बहुत अच्छा उम्मीद है हमारे कि लिए जी काम कुछ हुआ। निकलेगा इस केस से, मगर चलें आपके लिए तो देर हो गई, अल्लाह ना करे कि दूसरों के लिए देर हो। किसी और के पास कोई सवाल है? अच्छा, इस केस से मैं एक छोटी सी बात आपको बताता जाऊँ। इस केस से हमने एक एक्सपीरियंस भी लिया, और वो एक्सपीरियंस ये था कि वो खातून को अगर कोई केटर कर लेता और उसको काउंसिल कर देता, तो अब हमने शुरू ये किया है कि हमने 2 काउंसलिंग के लिए ख़वातीन जो है उनको हायर किया है। जो भी केस इस तरह के आते हैं उसके अंदर उन ख़वातीन को हम काउंसिल कर रहे हैं। जहांगीर साहब, मैं यहाँ आपसे ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इस हॉल की तरफ से कि हम सब आपको सपोर्ट करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें इस मामले में। सिर्फ मेरी एक बात ये है, सबकी तरफ से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि किसी मोहल्ले में, किसी गली में अगर कोई दरिंदा या कोई जानवर आ जाए तो उस गली या मोहल्ले के लोगों को अंदर कैद नहीं कर देते, बल्कि उस दरिंदे को काबू करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर कोई इस तरह के लोग यहाँ हमारे माशरे में फैल गए हैं, और आपका जो मौजूदा सेटअप है, लीगल सिस्टम है जो जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, उसमें बताइए बाकी हमारे साथियों के लिए, हमारे लिए, कि हम किस तरह से इन विक्टिम्स को या इन क्लाइंट्स को गाइड करें, तो किस तरह की प्रॉपर एविडेंस के साथ, किस तरह के प्रोसीजर के साथ शॉर्टली आएँ कि हम इसी सिस्टम से कुछ बेनिफिट लेके उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन दे सकें या कोई रिलीफ दे पाएं। बहुत अच्छी बात की है एक्चुअली। दिस इज आई गेस अ वेरी गुड क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जिस वक्त भी 3 तरह के मामलात होते हैं, मैं अगर इजाज़त हो तो 3 तरह के मामलात हैं। एक तरीक़ेकार वो है कि जिसमें खातून या आदमी जिसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है वो दूसरी तरफ वाले बंदे को जानता है, ठीक है। दैट इज़ द ईजीएस्ट फॉर अस। उसके अंदर वो अगर जो ओरिजिनल मैसेजेस आए हैं वो और जिस बंदे का है उसकी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो बहुत तेज़ी से हमारे पास ले आते हैं, तो वो केस बहुत तेज़ी से हल हो जाता है। इस केस में हमारी जो कन्विक्शन है वो भी अच्छी है। इस केस के अंदर हमारी जो FIR कन्वर्जन है वो भी मोर देन 50% है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें वो लेट कर देते हैं और जैसे इन्होंने बहुत एप्टली पॉइंट आउट किया कि वो डिलीट कर देते हैं या वो फिडल अराउंड कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो फिर हमारे लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट्सएप। बहुत बहुत शुक्रिया, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के लिए आज अख्तर रशीद साहिबा आई, जहांगीर साहब जिन्होंने बड़ी पेशेंस से हमारी बात सुनी है, शुमाइला साहिबा जो इतने इम्पोर्टेंट इशूज़ के ऊपर काम कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े पेशेंस से और तहम्मुल से हमारी बात सुनी। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से हम कुछ निचोड़ जो है सेनेट के अंदर भी और नेशनल असेंबली में भी हम कुछ लेके जाएंगे और हमें मौका मिलेगा कि हम इकट्ठे मिलकर इस मामले को हल कर सकें। बहुत शुक्रिया।